بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے شاہد عظیم آبادی کی شاعری۔ پہلے شاہد عظیم آبادی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں۔ علی محمد شاد کے والد سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ وہ 14-15 سال کی عمر میں عظیم آباد پٹنہ چلے گئے، جہاں علی محمد 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ تک انگریزی بھی پڑھی۔ علوم اسلامی کی تحصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ 1967 عیسوی میں شاد نے اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں ان کے شاگرد حمیم عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں، جو سادگی، ترنم، شیرینی، کیف و سرور اور تازگی و تاثیر کی بدولت لائق توجہ ہیں۔ زبان کی صفائی و سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے۔ واردات قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ اور توحید شاد کے محبوب موضوعات ہیں۔ ان سب کو وہ اپنے لطیف انداز بیان سے دل پذیر اور پر تاثیر بنا دیتے ہیں۔ اب ہم شاد عظیم آبادی کی جو غزل ہے اس کی شروعات کریں۔ شاد عظیم آبادی کی غزل جو ہے، اس کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شعر شاہد عظیم آبادی کی غزل سے ماخوذ ہیں۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ بنانے والے نے انسان کے دل میں لاتعداد تمنائیں چھپا رکھی ہیں۔ یوں سمجھے کہ جیسے ایک بچے کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا انسان کے رہنے لائق جگہ نہیں ہے۔ البتہ یہی تمنائیں ہمیں یہاں رہنے پر اکساتی ہیں۔ غزل نمبر 2 ہے: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاہد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میں اس گلی کے ہر چھوٹے چھوٹے ذرے سے بھی باخبر ہوں۔
کیونکہ میں یہاں بہت وقت سے آتا رہا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھے، دوسرے الفاظ میں انسان اس جہاں میں نامعلوم وقت سے لگاتار آتا رہا ہے۔ اب یہ اس دنیا کے چپے چپے سے واقف ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا شعر ہے، دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بازم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاہ عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنے بے قرار دل سے پوچھ کہ مجھے اس دنیا میں کیوں کر لایا گیا ہے۔ یہ خالق کی کائنات کی مرضی تھی کہ مجھے یہاں لایا جائے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے جنت الہی میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی انسان اس دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس نے انسان کو اس دنیا میں لایا۔ اب چوتھا شعر ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز مائی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں کسی صورت سے یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ شراب بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ بڑی مشکلوں کے بعد شراب پینے والے مجھے منوانے میں کامیاب ہوئے کہ شراب معجزہ دکھا سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم عشق کی شراب انسان کے سامنے وہ سب کچھ عیاں کرتی ہے جو عام حالات میں ناممکن ہوتا ہے۔